شمالی کوریا۔ جب بھی اس ملک کا نام آتا ہے تو ذہن میں فوجی پریڈز اور ایک سپریم لیڈر کی تصویر آتی ہے، لیکن اسی منظر میں ایک نوجوان خاتون اکثر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔ یہ کوئی عام خاتون نہیں، یہ ہیں کم یو جونگ، شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ ان کی اکلوتی چھوٹی بہن۔ لیکن اس بظاہر معصوم چہرے کے پیچھے ایک ایسی حقیقت چھپی ہے کہ ماہرین انہیں دنیا کی سب سے خطرناک خاتون کا خطاب دے چکے ہیں، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کم یو جونگ کو بھول کر بھی کمزور سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، تو کئی سالوں تک دنیا نے انہیں کیسے دیکھا؟ بس ایک خاموش اسسٹنٹ کے طور پر۔ مطلب ہر میٹنگ میں، ہر تقریب میں وہ اپنے بھائی کے ساتھ سائی کی طرح رہتی تھیں۔ کبھی کوئی فائل پکڑی ہوئی ہے تو کبھی بھائی کے لیے ایش ٹرے، تاکہ انہیں سگریٹ کی راکھ گرانے میں بھی پریشانی نہ ہو، بالکل ایک معاون کی طرح۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایش ٹرے پکڑنے والی یہ مسکراتی ہوئی بہن ایک ایٹمی طاقت کی خوفناک آئرن لیڈی کیسے بن گئی؟ آئیے شمالی کوریا کی اس بند دنیا کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں کہ کیسے اس خاتون نے خاموشی سے طاقت کا یہ پورا جال بنا ہے۔ ان کی طاقت کی کہانی کا آغاز دراصل کئی سال پہلے ہوا تھا، شمالی کوریا سے بہت دور اور بالکل خفیہ طریقے سے۔ بات ہے 1996 کی۔ کم یو جونگ کو سوئٹزرلینڈ کے ایک اسکول میں بھیجا گیا جہاں وہ پاک میں ہیانگ کے فرضی نام سے پڑھ رہی تھیں۔ کچھ عرصے بعد ان کا بھائی کم جونگ ان بھی وہیں آ گیا۔ اس کا نام رکھا گیا پاک ان۔ دنیا کے لیے تو وہ عام طالب علم تھے، لیکن حقیقت میں وہ ایک ایسے اپارٹمنٹ میں رہتے تھے جس کی شمالی کوریا کے اہلکار اور باڈی گارڈز 24 گھنٹے نگرانی کرتے تھے۔ اسی تنہائی نے بھائی بہن کے درمیان ایک ایسا مضبوط رشتہ بنایا جو بعد میں شمالی کوریا کی تقدیر لکھنے والا تھا۔ اور یہ رشتہ صرف بہن بھائی کا نہیں تھا، بلکہ شاہی خون کا تھا۔ کم یو جونگ سابق سپریم لیڈر کم جونگ il کی سب سے چھوٹی اور اکلوتی بیٹی ہیں، اور موجودہ لیڈر کم جونگ ان کی سگی بہن۔ اسے شاہی خون اور بھائی کے ساتھ مضبوط رشتے نے پیونگ یانگ واپسی پر ان کے لیے اقتدار کا راستہ کھول دیا۔ یہاں آ کر انہوں نے بڑے سوچے سمجھے اور منظم طریقے سے پارٹی کے اندر اپنی طاقت بڑھانا شروع کی۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب کیا کیسے؟ دیکھیے، یہ کوئی ایک دن کی کہانی نہیں۔ 2012 میں جب وہ صرف 23 سال کی تھیں، انہیں ٹور مینیجر بنایا گیا۔ اب یہ نام سننے میں معمولی لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب تھا کہ بھائی کی سیکیورٹی اور وہ کہاں جائیں گے، کب جائیں گے، سب کچھ ان کے کنٹرول میں تھا۔ پھر 2 سال بعد 2014 میں وہ سیدھا پروپیگنڈا ڈپارٹمنٹ میں آ گئیں، یعنی حکومت کا امیج بنانے والی سب سے اہم جگہ۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ صرف ایک رکن نہیں رہیں، بلکہ اس پوری مشین کی اصل طاقت بن گئی، اور آخرکار ملک کے سب سے بڑے فیصلہ ساز ادارے پولٹ بیورو تک پہنچ گئے۔ ان کا سب سے بڑا مشن کیا تھا؟ اپنے بھائی کی شخصیت کو اپنے دادا یعنی شمالی کوریا کے بانی کم il سنگ کی طرح طاقتور بنا کر پیش کرنا۔ پروپیگنڈا کی پوری مشین کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ملک کے لیے ایک مضبوط مرد رہنما کی شبیہ کو تراشا۔ اب آتے ہیں اس موڑ پر جب ان کا وہ خاموش اور مسکراتا چہرہ اچانک غائب ہو گیا اور دنیا نے ایک بے رحم اور جارحانہ سیاسی کھلاڑی کو پہلی بار دیکھا۔ 2019 کے آخر میں امریکہ کے ساتھ ایٹمی مذاکرات ناکام ہوئے، اور اس ناکامی کے بعد انہیں خاموشی سے پولٹ بیورو سے ہٹا دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا، لیکن پھر آیا اپریل 2020 جب کم جونگ ان اچانک پراسرار طور پر غائب ہو گئے۔ تبھی کم یو جونگ کے نام سے ایک ایسا سخت بیان جاری ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ چند ہفتوں بعد نہ صرف کم جونگ ان واپس آئے، بلکہ کم یو جونگ کو پہلے سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ پولٹ بیورو میں بحال کر دیا گیا۔ ان کا پہلا نشانہ تھا جنوبی کوریا۔ انہوں نے اسے ڈر سے کانپتے ہوئے بھونکنے والا کتا کہا۔ یہ صرف ایک بیان نہیں تھا، یہ پیغام تھا کہ اگر بھائی منظر پر نہیں ہیں تو اقتدار کا خلا پور کرنے کے لیے بہن پوری طرح تیار ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ان لوگوں کو نشانہ بنایا جو ملک چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ انہیں غلیظ کیڑے اور گندے کتے جیسے الفاظ سے پکارا گیا۔ یہ ایک کھلی دھمکی تھی کہ غداری کی قیمت بہت بھاری ہوگی۔ اور پھر انہوں نے براہ راست دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو چیلنج کیا، امریکی صدر کو، ایک بوڑھا شخص جس کا کوئی مستقبل نہیں، کہہ کر یہ صاف کر دیا کہ وہ کسی سے ڈرنے والی نہیں ہے۔ ان بیانات سے ایک بات تو صاف ہو گئی، کم یو جونگ کو انداز کسی بھی مرد ڈکٹیٹر سے کم نہیں، بلکہ ماہرین کہتے ہیں کہ جب وہ غصے میں آتی ہیں تو اکثر اپنے بھائی سے بھی زیادہ سخت زبان استعمال کرتی ہیں۔ اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں، ان کے الفاظ کے پیچھے ٹھوس اور بے رحم اعمال بھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 2013 میں اپنے سگے پھوپا کو غداری کے الزام میں موت کے گھاٹ اتارنے کے خوفناک فیصلے کے پیچھے بھی ان کا ہی دماغ تھا، اور جون 2020 میں ان کے ایک حکم پر جنوبی کوریا کے ساتھ تعلقات کی آخری نشانی لائزن آفس کی عمارت کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔
ये सब कुछ देखते हुए अब दुनिया में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या वो शुमाली कोरिया की अगली हुक्मरान हो सकती हैं? हकीकत यह है कि आज किम योजोंग को शुमाली कोरिया की नंबर 2 लीडर समझा जाता है। वो न सिर्फ मुल्क की सबसे आला फैसला साज कमीशन की रुकन हैं, बल्कि वो अपने भाई के साथ मिलकर हुकूमत चला रही हैं। माहिरीन और यहाँ तक कि शुमाली कोरिया से भागने वाले आला अहदेदारों का भी यही मानना है कि अगर किम जोंग उन को कुछ हो जाता है तो इक़्तिदार सीधा किम योजोंग के पास आएगा। इसकी एक बहुत अमली वजह है, किम जोंग उन के बच्चे अभी हुकूमत चलाने के लिए बहुत छोटे हैं। तारीख में ताकतवर ख़वातीन हुक्मरान रही हैं, जैसे चीन के मलका वू ज़ेतियान या यूरोप की क्वीन मेरी ट्यूडर। उन्होंने भी फ़ौजों को हुक्म दिया और खौफ की बुनियाद पर हुकूमत की, लेकिन उनके पास वो नहीं था जो आज किम यू जोंग के पास है, यानी एक एटमी हथियारों का पूरा ज़ख़ीरा और एक ऐसा माशरा जहां कोई उनकी मर्ज़ी के खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकता। एक वक्त था जब दुनिया उन्हें सिर्फ एक खामोश मुआविन समझती थी। आज वो शुमाली कोरिया की सबसे ताकतवर और शायद सबसे पुरअसरार शख्सियत बन चुकी हैं। तो अब सवाल ये नहीं कि वो कितनी खतरनाक हैं, असल सवाल ये है कि अगर कल किम जोंग उन मंजर से हट जाते हैं तो क्या ये दुनिया पहली खातून एटमी डिक्टेटर का सामना करने के लिए तैयार है?